اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کو لے کر جو بائیڈن اور نیتن یاہو میں ٹیلی فونک رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، جبکہ فوجی اڈے اور خفیہ اداروں پر جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اسرائیل۔ بخاری صاحب، ایک طرف نیتن یاہو کی بڑی بھڑکیں کہ ہم ایران کو بہت بڑی جوابی جو اٹیک جو ہے وہ ہم ایران پر کریں گے، لیکن دوسری جانب اسرائیلی جو لوگ ہیں، شہری ہیں اسرائیل کے، وہ نیتن یاہو سے کافی ناراض ہیں۔ دیکھیے، میرے خیال سے اس کے اوپر تو ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں۔ میرے خیال سے پچھلے کئی مہینوں سے غزہ جو ہے وہ ہمارا سبجیکٹ رہتا ہے۔ جنگیں لڑی جاتی ہیں، جیتی جاتی ہیں، ہاری جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ کہی ہوئی بات جو ہے اس کا امپیکٹ ایک طویل عرصے تک، آنے والی جنریشنز تک رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیپو سلطان کا وہ جملہ کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک بات آج، باقی آپ کا سوال ایک طرف رکھتے ہوئے، امن کا نوبل پیس پرائز ملا ہے جی ایک شخص ہے، ان کا نام ہے توشیکیو میماکی۔ وہ جاپان کی ایک تنظیم ہے جو اینٹی نیوکلیر کمپین جو ہے وہ چلاتی ہے۔ اس تنظیم کا نام ہے نیہون ہیڈانکیو۔ ان کو نوبل پرائز جب ملا، انہوں نے تو وہ آنکھوں سے ان کے آنسو روا تھے، اور انہوں نے کہا کہ غزہ نے جنگ جیت لی ہے یا نہیں۔ اور انہوں نے اپنا یہ انعام لیتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ جو کچھ کہا، میرے خیال سے انہوں نے عالمی ضمیر پر بھی تھوک دیا ہے، عالمی قوتوں کے منہ پر بھی تھوکا ہے، اور ڈوب مرنا چاہیے میرے خیال سے ان تمام لوگوں کو جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے خلاف۔ ان کا یہ سوال کہ غزہ کو جنگ جیتنی ہوگی، لک ایٹ دا کانفیڈنس دیٹ ہی از ٹاکنگ۔ سو میں نے کہا یہ اس کا اگر ہم ذکر نہیں کریں گے، لیکن اپنی بات چیت میں انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے غزہ کے اندر بچوں کی لاشیں دیکھیں خون آلود، تو مجھے 80 سال پرانے وہ مناظر یاد آ گئے جب امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر نیوکلیر اٹیک کیا تھا۔ یہ امریکہ جو ہے، جو ماما بنتا ہے پوری دنیا کا کہ جی یہ فلاں کے نیوکلیر آرسنل جو ہیں یا ہتھیار جو ہیں یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں، وہ گھٹیا سوچ کی داد دینی چاہیے کہ اگر تاریخ میں وہ کبھی کسی ہاتھوں میں غیر محفوظ رہے ہیں تو وہ تمہارے اپنے ہاتھ تھے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو دوسروں کو کہ آپ کے ہتھیار جو ہیں وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں؟ یعنی ہسٹری میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوئے اور وہ بھی امریکہ نے کیے تھے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اسرائیل کی اب ذلت کا موسم شروع ہے۔ اب انہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو اب کئی محاذوں کے اوپر شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، چاہے وہ لبنان کے اندر دو بدو لڑائی ہے، چاہے وہ حزب اللہ کی طرف سے ان کا بہت ہی سفیسٹیکیٹڈ ڈرون جو ہے وہ مار گرانا ہے، اور دوسری طرف آپ نے دیکھا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں، 25,000 لوگوں نے انشورنس کلیم داخل کیے ہیں کہ جناب ہمارے گھر تباہ ہو گئے۔ یعنی وہ جو اسرائیل کا پوسچرنگ تھی، جو ایک فساد تھا کہ نہیں جناب وہ تو کوئی راکٹ صحیح جگہ گرے نہیں ہے، تو وہ آپ کو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو ذکر آپ کر رہے تھے کہ حملہ کرے گا ایران کے اوپر اسرائیل، اور جی ہم بڑا احسان کریں گے ان کے اوپر، نیوکلیر سائٹس جو ہے ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ پہلی بات تو ہے کہ یا تو ان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ تو کسر نہیں چھوڑیں گے نا، اگر انہوں نے حملہ ہی کرنا ہے۔ ابھی تک تو ہم خالی خلی گیدڑ بھبکیاں سن رہے ہیں نا، دیکھیں گے کہ جب وہ حملہ کریں گے۔ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن ہو رہی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ بائیڈن کی طرف سے بھی، اور غالباً خود اسرائیل نے بھی ریئلائز کیا ہوگا کہ اگر ہم نے حملہ کیا جوابی، تو ایران کی طرف سے جس قسم کی مزاحمت ہوگی، جس طرف کا ریاکشن ہوگا، وہ پھر برداشت کرنا کیا ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ایرانی قیادت کی طرف سے واشگاف الفاظ میں انہیں بتا دیا گیا ہے کہ if you take پنگا then you will pay for it۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے پاس ایک سے زیادہ ذرائع ہیں ٹو بلیڈ اسرائیل، ٹو بلیڈ ایون امریکہ۔ آپ کو یاد ہے کہ ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا if Israel reacts and make another aggression, commits another aggression against us، پھر امریکہ کے اس خطے میں فوجی ہوائی اڈوں اور ٹھکانوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر تو میرے خیال سے بائیڈن صاحب کو اب اپنی بھی پڑی ہوئی ہے تھوڑی سی۔ وہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نیتن یاہو کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بس کر دو، اب بہت ہو گیا ہے، غزہ اجاڑ ہو گیا، لبنان میں آپ نے یہ سب کچھ کر لیا، رک جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں اس کی گھناؤنی قیمت ادا کرنی پڑے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، میں آپ کو کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے بے گناہ خون جو ہے وہ ضائع جائے۔ یہ اللہ کے انصاف کے مطابق نہیں ہے۔
یہ اللہ کا انصاف جو ہے وہ کہتا ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ اسرائیل ول ہیو ٹو پے اے ویری ہیوی پرائس. بخاری صاحب نیتن یاہو کی ناکامی تو ان کے اپنے ملک کے لوگوں نے بھی دیکھ لی ہے کہ وہ اپنے مغوی فوجی نہیں بازیاب کروا سکے حماس سے, تو جس وجہ سے اتنے احتجاج بھی ہوئے ہم نے دیکھا, اور کتنی زیادہ شکایات بھی جو ہیں فوجیوں کے جو رشتہ دار تھے, فیملیز تھی, انہوں نے درج کروائی ہیں. تو نیتن یاہو تو ویسے ایک ناکام لیڈر ہے, تو یہ کیا حملہ کرے گا ایران پر اور کیا ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا؟ اکتوبر کے بعد حملے کے بعد سے جو غزہ کے حماس کی طرف سے کیا گیا تھا, اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم 2 آبجیکٹیو اچیو کریں گے. ایک, ہم حماس کو نیست و نابود کر دیں گے, اور دوسرا اپنے قیدی اور یرغمالی جو ہیں وہ واپس لے آئیں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے اینالسٹ جو ہیں یہ بیٹھ کے کیوں یہ نہیں سوچتے کہ ان دونوں میں سے ایک ہدف اسرائیل حاصل نہیں کر سکا. ہاں بالکل, اتنی قوت کے باوجود, اتنا گولہ بارود جو 2 عالمی جنگوں میں نہیں استعمال ہوا, اس سے زیادہ استعمال کر کے آپ نے حاصل کیا کیا؟ آپ کا کوئی آبجیکٹیو بھی آپ کو حاصل نہیں ہوا. تو میرے خیال سے لیٹ دس کانفلکٹ ٹیک اٹس لاجیکل ٹرن. سب واضح ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے ہیں پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں. ابھی ہمیں پروگرام سے دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.